the idea is کہ you talk about it so much, آپ اس کے بارے میں اتنی بات کرو اور اتنی زیادہ ٹرمز لے کے آ جاؤ کہ اسپیشلی دیکھو ہمارا تو وہ نہ ایج ہے نہ وہ ٹائم ہے کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہوں, لیکن بیسکلی جو آج کا شو بھی ہے کہ دے آر کمنگ فار آر کڈس, وہ ہمارے بچوں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب یہ کانٹینٹ اور یہ کانٹینٹ آئی مین دیکھو یہ آل سیریسنس میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ بیٹا یس یو کین بی a lesbian, you could be a homosexual, you could be gay, you could be phrasexual, you could be grey sexual, you could be bisexual, you could be pansexual, you could be polyamorous. یہ ساری ورائٹیز ہیں اور آپ کچھ بھی ان میں سے ہو سکتے ہو. سو وائی ڈونٹ یو چوز, آئی مین یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے, آپ کوئی بھی پھول اس میں سے لے لو. یعنی اس قسم کی جب آپ تھنکنگ جو ہے نا ان بچوں کو خاص طور پہ جو کہ 2010 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ میس دم اپ. یعنی بچپن سے ان کی برین ان کو انڈوکٹرینیٹ کر دیں اس میں یہ چیزیں کہ جس کے بارے میں وہ شاید سوچتے بھی نہ کبھی کچھ اگلے 10 سال تک, یعنی کچھ سال تک جب تک کہ وہ ٹوین ایج میں ہیں یا اس طرح سے, تو ان کو پہلے سے ہی ایک خاص ڈائریکشن دکھا دو جو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی جس چیز کی. یار آئی تھنک گریٹ ریسپانسبلٹی فار دا پیرنٹس پھر آج کل کے دور میں. کچھ پیرنٹس تو وہ ہیں جن کو چلو بصیرت تھوڑی بہت ہے, ہو آر کیپنگ اپ ود دا نیوز وغیرہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ادر کامن پیرنٹس جن کو اس بارے میں ادراک ہی نہیں ہے, دے آر ناٹ کیئرفل. اور بچوں کی تربیت, کیونکہ دیکھیں اگر آج بچوں کی گرومنگ اس طرح سے نہ کی تو بڑے ہو کے تو دے وونٹ ہیو دوز ٹولز جس سے وہ فائٹ کر سکیں. سر وی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ several times in the past as well, اور ہو یہ رہا ہے جو کہ لوگوں کو سب کو سمجھ آ جاتی ہے آرام سے, بٹ وی ہیو ٹو ریپیٹ اٹ, وی ہیو ٹو میک پیپل لسن ٹو اٹ اگین اینڈ اگین. ہو یہ رہا ہے کہ جنریشن اوور جنریشن جو آ رہی ہے نا, جیسے دیکھیں میری آپ کی جو, جیسے آپ نے بھی ابھی کہا, ہم شاید ہم کیوں اتنا اس کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک ایسی ایج دیکھی ہوئی ہے الحمدللہ جس میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی بندہ ایکسیپٹ کرے گا, ایمبریس کرے گا اس ٹرم کو, اس کانسیپٹ کو. اٹ واز این اگلی تھنگ, ایوری ون وڈ فراؤن اپون اٹ, اینڈ اٹ واز, یہ بے شرمی اور بے حیائی تھی, کلیئر کٹ, نو پرابلم. اور ایون جو ڈزنی اور باہر جو لوگ ویسٹرن کارٹونز بچے دیکھتے تھے, موویز جو لوگ دیکھتے تھے, اس میں بھی یہ بالکل کلیئر تھی. اب مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی اس تیزی کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز تو علیحدہ ہے, ویسٹرن میڈیا, ہالی ووڈ, ان کا تو کوئی وہ مورل اینکر اس طرح کا نہیں ہے نا. پاکستان میں وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر ایکٹس اینڈ جوائے لینڈ مووی اینڈ دس, یعنی اسلامک, اور وہ بھی وہ والے اسلامک ملک جو ابھی تک ذرا دنیا کے سامنے نا دنیا کو نظر آتے ہیں کہ یہ تھوڑے زیادہ اسلامی ہیں, یہاں پہ مسلمان زیادہ سخت ہیں, تو ان میں بھی مسائل آ گئے ہیں. اور یعنی یہ پروف ہے اس چیز کا پرابلم کتنی بڑی ہے کہ یہاں ڈبیٹ چل رہی ہے. ایک جگہ پہ ڈبیٹ اگر ہو رہی ہو نا, اس کا مطلب ہے there is a side who accepts that and it's trying to kind of convince the other side کہ آپ بھی ہمارے کیمپ کی طرف آئیں. سو مچ سو ڈبیٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر جاری کر کے ری ایویلویٹ کروا کے اس کو اوکے کروا, یہاں تک پہنچ گئے. جو دوسری پارٹی ہے بہت کم لوگ ہیں, مے بی تھوڑے سے ووکل زیادہ ہیں, تھوڑے پلیٹ فارمز ان کے پاس زیادہ ہیں جو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریپرزنٹیشن بہت ہیوی ہے یا دی گئی ہے ان کو, ہیوی ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, یس, لیکن جو عوام الناس ہے وہ ابھی تک فطرت پہ ہی ہے. جی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جنریشن تھی نا ہماری, ہم تو بالکل اس کو ایسا دیکھا ہوا تھا اور ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہے. ہمارے باپ دادا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل نا. اب جب یہ اس انفارمیشن ایج میں, چونکہ ہمارے زمانے میں شاید جب ہم بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں شاید گراف یوں جاتا تھا چینجز کا, یہ جو 2000 سے جو انفارمیشن آج ایج آئی ہے اس میں چیزیں یوں لینئر, نان لینئر, لاگرتھمک گراف کی فارم میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے, پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو, اتنا تیزی سے چیزیں اپنا امپیکٹ ڈال دیتی ہیں. یہ جنریشن لیٹ سے اگر پچھلی جنریشنس کو 100 سال یا 80 سال لگتے تھے نا ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے میں یا چینج کرنے میں, اس میں یہ 20 سال یا 15 سال بھی کافی ہیں. اس سے اگلی جو جنریشن آئے گی, جیسے کہ آپ نے بات کی, جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مین کنسرن ہے آج, کہ جو ہمارے بچوں کی جنریشن ہے آج سے 15 سال بعد لیٹ سے, جب وہ اپنی پوری پیک پہ اپنی انشاءاللہ جاب کر رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے, بزنس کر رہے ہوں گے, جو بھی, جب وہ سنبھال رہے ہوں گے معاملات, ان کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے آلریڈی بچپن سے. انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اتنی دفعہ ڈزنی, when Superman is gay, when you have made Superman gay and Disney is making strange movies, strange world, اور پتہ نہیں we will talk about it. یہ جو فلم ہے ایکچولی میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ دے آر کمنگ آفٹر آر کڈس, اور اس پہ بلکہ میں انٹرسٹنگ انف انہوں نے ایکچولی جو ان کی LGBT کمیونٹی امریکہ میں, انہوں نے اس کے اوپر ابھی ایک دو سال پہلے ایک پراپر گانا بھی بنایا تھا
کہ we're coming for your kids. They actually yes, made it yes, and yes. they made it like a very برا گانا تھا. creepy kind of a song کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ سیٹائر میں بنایا تھا, بٹ اس کا جو مطلب تھا اور وہ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے وہ ایکچولی وہی کر رہے ہیں, دے ایگزیکٹلی ڈوئنگ دا سیم تھنگ, لیکن وہ اس طرح انہوں نے بنایا کہ جس طرح نا وہ ایسے لگے کہ جس طرح ہم تو مذاق کر رہے ہیں کہ کمنگ فار یور کڈس, بٹ دے ایکچولی آر, کیونکہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ ڈریگ کوئین اسٹوری ٹائم اور ان کے لائبریریز میں اور اسکولوں میں ان کو لے کے جانا, بچوں کے سامنے پیش کرنا, ان کو نارملائز کرنا, دیٹس واٹ دے ڈوئنگ, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈزنی از ڈوئنگ ان دیئر نیو فلم called Strange World, which alhamdulillah summa alhamdulillah it bombed badly at the box office. اس کو تقریباً $100 million کا نقصان ہوا ہے الحمدللہ, کیونکہ نا یہ اپنا جو ووک ایجنڈا ہے نا اس کو انہوں نے پش کیا فلم میں, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اصل میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوری ہے نا, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا اسٹوری ایز مچ ایز یو کیئر اباؤٹ دا میسج جو آپ نے دینا ہے. تو آپ نے اس مووی میں کیا دکھایا, آپ نے 2 ٹین ایجرز لڑکوں کے بیچ میں, ٹین ایجر لڑکوں کے بیچ میں گے رومانس کو آپ نے فروغ دیا اور اوپنلی کہا ہے, انہوں نے اوپنلی کہا کہ وی ایکسیپٹ اٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی فلم ہے, ٹیکنیکلی اٹس اے کڈز مووی, اٹس اینیمیٹڈ مووی ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ کارٹون ٹائپ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو مین کیریکٹر ہے ٹین ایجر وہ ہومو سیکشول ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا وہ جو کلائمیٹ چینج والا ایجنڈا ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے کچھ شوز میں بات کی تھی کہ دے آلریڈی سیٹ کہ ویل پش اٹ ان دا کمنگ ایئرز آفٹر کووڈ, اب یہ ایک اور چیز ہم پش کریں گے, اس کو بھی انہوں نے پش کیا. سو 2 ایجنڈاز تھے, کلائمیٹ چینج پش کرنا اور دوسرا یہ جو گے ٹین ایج رومانس ہے اس کو پش کرنا. تو میں ان کا IMDb کے اوپر پڑھتا ہوں جو انہوں نے اسٹوری کا وہ دیا ہے, آؤٹ لائن تو تھوڑا ہے لیکن جو ایک ریویو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اسٹوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دا لیجنڈری کلیڈز آر a family of explorers whose differences threaten to topple their latest and more crucial mission. اب اس میں ایک ریویو ہے جو کہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, اور یہ بیسکلی PG ریٹ ہوئی ہے, PG ریٹڈ ہے, بٹ اس کا جو ریویو ہے یہ الزبتھ جین ہیمپٹن ہے جن کا ریویو جو ہے وہ فیچرڈ ریویوز میں آیا ہے IMDb پہ. اس میں وہ لکھتی ہیں another Disney movie disaster, ٹھیک ہے, اور وہ لکھتی ہیں the film is unoriginal and cliched characters and unfunny jokes that land like flops like a fish just caught in a boat. The screenwriter and director wrote Raya and the Last Dragon, which also underperformed at the box office in similar fashion. It was overloaded with representation, underwhelming in story and dialogue. So ایک representation آپ کر رہے ہیں کسی چیز کی لیکن story dialogue نہیں ہے. There's a lot that hit me about this one because there's been zero marketing or promotion for this dismal movie. Disney knows what they have here and it's not good. Talking it up won't help. So they haven't invested the market dollars to push this future flop. آگے لکھتی ہیں کہ the movie might have been a clear winner following after the movie like Avatar, but not sure what the market is for this style of movie. The content isn't family friendly, but is inappropriately directed at elementary kids with parents totally bored. So کہہ رہی ہیں کہ یعنی ایلیمنٹری کڈس کے لیے ایمڈ ہے, یعنی ایلیمنٹری کا مطلب ہے آپ کے جو 5 کلاس سے لے کے 10th تک کے بچے ہیں نا, ایلیمنٹری اسکول, ٹھیک ہے, یعنی آپ ہائی اسکول یعنی وہ آپ کہہ لیں ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کے لیے, اس سے پہلے کے لیے بھی یہ ٹارگیٹڈ ہے, اور کہہ رہی ہیں کہ اٹ از ناٹ ایج اپروپریٹ, یعنی جو آپ کے جس ڈیموگرافک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں اٹس ناٹ فیملی فرینڈلی. I watched Animal Kingdom, Frozen, other widely popular Disney movies, but this movie is more about pushing a point of view rather than making a fun movie to watch. You might have thought that Disney would have learned their lesson after the underperforming Buzz Lightyear box office disaster, کیونکہ Buzz Lightyear بھی recently وہ جو Toy Story کا انہوں نے ایک بنایا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک homosexual character ڈال دیا تھا, وہ بھی بری طرح flop ہوئی, because again parents don't want to take their kids to a movie جہاں پہ آپ ان کو sexualize کریں گے اور کچھ چیزیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. آگے وہ لکھتی ہیں فائنل کامنٹ میں کہ ناٹ اپروپریٹ فار ینگ کڈز, ٹین ایجرز اینڈ بورنگ اسکرپٹ فار ایڈلٹس. آر دیز موویز ڈیولپڈ ٹو پلیز دیئر آڈینسز اور دا مووی میکرز ان کیلیفورنیا؟ So that's what she's saying, and I think this is saying a lot actually. 100 million loss tells us boring storyline شاید اتنا بڑا ریزن نہیں ہوگی. one of the main reasons that is apparent, اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, امریکن میں سن رہا تھا کہ people didn't like this idea. Teenagers خاص طور پہ, I mean 2 teenagers kissing each other, male. People don't want to let their children see these things. This is not any prestigious, rather
بیڈ ایکچولی. تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہے ایٹ لیسٹ, اس لیے یہ مینلی فلاپ ہے. اچھا ایک اور آرٹیکل یہاں پہ واشنگٹن ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ الٹرا ووک اسٹرینج ورلڈ ری اینیمیٹس ڈزنیز کرٹیسزم آفٹر بومبنگ ایٹ دا باکس آفس, اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے دا ڈیزاسٹر اوپننگ ویکینڈ for Disney's boundary-pushing Strange World reanimated predictions of dire financial consequences over the studio's embrace of a progressive agenda in children's entertainment. Strange World, which features a gay teen romance involving the main character, an environmental message, and no princesses, came in well below projections, grossing 11.9 million over the 3-day weekend and 18.6 million over the 5-day Thanksgiving holiday. یہ ان کا میکسیمم ٹائم تھا جب وہ بینیفٹ کر سکتے تھے, بٹ نہیں ہوا. Given the film's reported $180 million budget, یعنی اس کا جو بجٹ تھا 180 ملین کا بجٹ تھا, the Hollywood press ripped Strange World as not just a dud but a historic bomb, as the Wrap put it. Variety projected that the flick would lose as much as $100 million ایٹ دا باکس آفس. اب آپ امیجن کریں کہ یہ میرے خیال ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھئی ہمیں آپ ہمارے بچوں کو نا اپنے میسیجنگ پش نہ کریں. اور یہ انہوں نے نا اصل میں پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں کرسچن جو فلم میکرس ہیں نا انہوں نے بھی ایسا کیا تھا, اور یہ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے میسیج کو آگے ڈال دیتے تھے, اسٹوری پیچھے لے جاتے تھے. اور ہمارے یہاں پہ بھی آلدو اس طرح کا کام ہوا نہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا پرانی کچھ اینیمیٹڈ کارٹونز وغیرہ بچوں کے بنائے, ابھی بھی کچھ بنتے ہیں جس میں جو فار ایگزامپل جو اسلامک میسج ہے نا وہ بہت زیادہ پش کرتے ہیں اور اسٹوری نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے ایک چیز انٹرٹینمنٹ کے لیے کریٹ کی نا تو آپ کو میسج کو تھوڑا سا ذرا ہلکا رکھنا پڑتا ہے, آپ اس کو ہیوی نہیں کر سکتے. بٹ ناؤ واٹ ڈزنی از ڈوئنگ از دے آر میکنگ دا سیم مسٹیک جو کہ کرسچن سنیما نے میک کی تھی, کہ جہاں پہ میسج کو پش کیا اور اب انہوں نے کیا, اب لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس, دے وانٹ ٹو جسٹ بی انٹرٹینڈ. سو اسپیکنگ پیورلی فرام ا انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو, یو نو nobody wants کہ آپ ہمارے بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کریں اس طرح سے. آپ نے جب اس کا بتایا کہ دے آر ٹارگیٹنگ ایلیمنٹری کڈس, جی کلاس 5 سے گریڈ 5 سے. میری بیٹی کلاس 5 میں, اور جتنے بھی پیرنٹس جو جانتے ہیں اتنی ایج کے بچے, ان کے اپنے اور طرح کے اتنے مسائل ہوتے ہیں, وہ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ زندگی کا سیکھنا ہوتا ہے, وہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں, نئے نئے تجربات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, جس میں ان کو لرننگ ان کا کرو اتنا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں سیکھنا, ارسپیکٹیو آف. اللہ نے بھی ایسا بنایا ہے انسان کو کہ بچوں کو ابھی یہ سیکشولیٹی کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی اتنی, نہ ان کا اس طرف کوئی رجحان ہوتا ہے. 5ویں کلاس کا بچہ عام طور پہ 4تھی 5ویں, ہاں مطلب یہ بیسکلی آپ کہہ لیں کنڈر گارڈن سے لے کے 10 ایئرس تک ہوتا ہے. ہمیں ان کو زندگی کے بارے میں ایکسپیرینسز, چیزیں, فنومینا سیکھنے کا ٹائم ہے یہ. وائی, فار واٹ ریزن would you push such things? ڈزنی جو کہ نون ہے پوری دنیا میں, ریگارڈلیس مسلم, نان مسلم, عرب, لیٹن, جو بھی اسپینش, انگلش, سب میں ڈزنی ویل نون ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بہت جو اس وقت مسئلہ بنا, بہت زیادہ سیریس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈزنی جیسی آرگنائزیشن سے اینٹیٹیز جب اس طرح کی چیزیں پش کریں گی تو جو آپ بات کر رہے تھے جنریشنز کا کیا ہوگا, وہ جنریشن جو ڈزنی کو یوں دیکھتی ہوئی آئی ہے, ڈزنی پہ چیزیں دیکھتی آئی ہے, وہ جب بڑی ہوگی اس کے لیے وہ چیز بالکل نارمل ہوگی, ایکسیپٹڈ. اور پھر اس کی ان کے زمانے میں جو اس خرافات, اس غلاظت کے جو نتائج ہیں نا, وہ پھر ان کے زمانے میں بہت عام ہوں گے. اور ان کو وہ ہماری طرح شاید اتنے آرام سے اس کو وہ نہیں کر سک رہے ہوں گے کرٹیسائز, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ فائٹ کرنے. بالکل گائز, اس وقت ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے پنکچر آف دا ویک. اور آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے وہ ہماری ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے. لیٹس واچ دس کلپ اینڈ دین ویل گیو آور ریئیکشن ٹو اٹ. It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was Prime Minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes at the same houses and swimming pools and so on. اچھا, یہ ویڈیو پرانا ہے. نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری CIA کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تہران کے اندر یعنی ایران میں رژیم چینج کرنا ہے
تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دا کلوک اینڈ ڈیگر CIA اسٹاف کے جہاں پہ آپ گئے اساسینیشنس کی بندے پھڑکائے, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی کیا کرو, عراق کا معاملہ اور تھا, ایران کا اور ہے. عراق کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں تھا. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ بیم ڈاؤن کانٹینٹ. میلروز پلیس ایک بڑا پاپولر 1990s کا امریکن آپ کہہ لیں کہ ٹی وی شو تھا, سیریز تھی, جس میں وہی ایک لائف اسٹائل آف دا ریچ اینڈ فیمس ٹائپ دکھایا ہوا تھا کہ وہ افیئر چل رہے ہیں, پیار محبتیں, اور وہ الٹرا رچ لائف اسٹائل, یو نو, فنی مومنٹس ہیئر اینڈ دیر. اینڈ دین اس کے بعد کہتے ہیں وہ بیورلی ہلز 90210 کی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا اگر ہم ایک دیں جہاں پہ یو نو دیر آر لائک ٹین ایجرز ہیں جو ان کے آپس میں افیئر چل رہے ہیں, اس کا اس سے میک اپ ہو رہا ہے, اس کا بریک اپ ہو رہا ہے, ایک الٹرا رچ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, ایک مٹیریلسٹک لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. جسٹ شو دیم دس اسٹف and show them and you don't have a problem anymore. You don't need a regime change anymore because آپ نے ان لوگوں کو technically brain wash کر دیا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ This is one of the most evilest men on the planet. نیتن یاہو جو ہے نا, یہ وہ بندہ ہے جو مطلب اس کی آپ سمپلی گوگل کر کے آپ پتہ کریں کہ what type of war crimes he is guilty of and all of that stuff. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکن CIA کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی ان کو کانٹینٹ دیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات نہیں تھی جو صلاح الدین ایوبی نے جس کے بارے میں وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو بغیر جنگ لڑے ہرانا ہے تو ان کے بیچ میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کر دیں. سو دین دیر از نو وار. سو لک ایٹ how you know important this and how damning kind of evidence this clip is کیونکہ وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ this is how it is. تو اب جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا ملا, آپ لوگ کو شور کرنے کا بہت شوق ہے, کچھ نہیں ہوتا, فلم تو فلم ہوتی ہے, آرٹ تو آرٹ ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جا کے نیتن یاہو کو سمجھاؤ, جا کے گو اینڈ ایکسپلین ٹو ہم کہ وہ آرٹ ہوتی ہے. اچھا, بائی دا وے CIA تو بہت پاورفل ہے اور مے بی وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے بھی ہوں, کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں. مطلب وہی میرا مطلب ہے کہ اسیسینیشن اور ان چیزوں سے ہٹ کے یہ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل اٹ سیلف بہت پاورفل اور ون آف دا ریچسٹ, یعنی اس کے بیک گراؤنڈ بیک اینڈ پہ بہت رچ لابی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کر رہے ہوں گے. آئی جسٹ اے تھاٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ ایون پاکستان بھی اس سے استثنا اس کو حاصل نہیں ہوگی. بہت کام کر رہا ہوگا اسرائیل کنٹینٹ وائز. this LGBTQ agenda, اس میں اسرائیل بھی ملوث ہو سکتا ہے. by who? What do you think? It's being pushed by who? These people. اور یہ ان کی اسٹریٹجی ریویل ہے ایکچولی. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین یو کلوز یور آئیز ٹو اے ریئلٹی لائک دس. بالکل, یو نو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں دکھانے سے, میڈیا پہ فحاشی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, دین کو آپ اس میں سے باہر رکھیں. بالکل, مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. بلکہ میرے پاس ایک یہاں پہ اسٹڈی پڑھی ہوئی ہے فرینکلن فیئرنگ کی, جس میں مینشنڈ ہے کہ دی انفلوئنس آف دا موویز آن ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر. اور وہ پورا ان کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ موویز جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا بیہیویئر چینج کرتی ہیں. آپ موویز تو زیادہ لمبی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, جی, ایون دے انفلوئنس یو. آف کورس دیٹس وائی دے کالڈ انفلوئنسرز, رائٹ. The kind of feed you have on Facebook and the Instagram explore area, you know, وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, وہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے, آپ کے انٹرسٹ نئے بنتے ہیں اس سے, لائکس اور ڈس لائکس وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بات ہے نا کہ دیکھیں آپ اگر مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, مطلب کوئی برے کام نہیں کرتا اس طرح سے, وہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا جو صرف پیسے کی بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل پراپرٹی کی ڈیلز کی بات کر رہے ہیں, مطلب غلط بات نہیں ہے, تو آپ گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کی باتیں اور آپ کا ذہن ادھر ہی سوچنا شروع کر دے گا کہ یار میں نے کیوں نہیں کچھ ابھی تک بنایا, میرے پاس کیوں نہیں کوئی پراپرٹی, یار یہ سارے اتنی باتیں کر رہے ہیں, اس نے وہاں پروجیکٹ لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں پلاٹ لیا, کسی نے وہاں لیا, میں کیوں اس طرح بیٹھا ہوں یار, مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا, اسی کو آپ یہاں سے نکال کے نا انوائرمنٹ بدل دیں, اس کو آپ ڈال دیں کسی مسجد میں بھیج دیں جہاں پہ کوئی فار ایگزامپل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, تو وہ نا آٹومیٹکلی وہاں سوچے گا کہ یار میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا ہے. مطلب آٹومیٹکلی آپ کا چینج ہوتا ہے. سو امیجن کریں کہ جو کانٹینٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, if you are being bombarded via satellite with a certain type of content, automatically یہ نہیں ہوتا کہ ایک مووی دیکھی اور آپ کا سوچ بدل گئی, ایسا نہیں ہوتا. It has to happen over a period of time. So ہم نے جب شور کیا ہے جوائے لینڈ پہ, ہم تو اس لیے شور نہیں کر رہے کہ ایک فلم آ گئی وہ ہماری ایمان خطرے میں پڑ گیا, ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بگننگ ہے, دس از جسٹ دا بگننگ. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے نا, اب ایک جوائے لینڈ ہے, کل کو کوئی اور لینڈ آ جائے گی, کچھ فلانا آ جائے گا, ٹمکانا, اور پھر یہ کیا ہوگا, پورا آپ کا ایک میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہو جائے گا, ایک جانرا ہو جائے گا کہ جی یہ ہمارا ہومو سیکشول سیگمنٹ ہے
جس میں ہم اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے نا فلمیں بنا رہے ہیں, اور وہ فلمیں ہمارے بچے بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے بیکاز آپ نے مارکیٹ کو فلڈ کر دیا, کانٹینٹ ہے ہی کوئی نہیں, یہی سارا کانٹینٹ ہے جیسے کہ نیٹ فلکس پہ ہو رہا ہے ابھی. ہم تو میڈیا ہپوکریسی کے بارے میں بھی اس سے پہلے سے بہت عرصے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بیکاز پیپل ہیو بین سیئنگ کہ آپ جوائے لینڈ کے بارے میں خاص طور پہ بات کیوں کر رہے ہیں. ہم تو اس سے پہلے ہونے والے جو رانگز ہیں, جو میڈیا میں میل فیمیل کا جو آپس میں فری مکسنگ ہے اور فحاشی ہے اینڈ ویمن ڈانسنگ ڈریسڈ اپ رانگلی, وہ ہم تو اس کے بارے میں شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں. ڈراماز میں, فلمز میں جو آپ دکھا رہے ہیں ریلیشن شپس, اور اس کے علاوہ جو فیملی میں ڈومیسٹک وائلنس کو اویئرنیس پھیلانے کے نام پہ آپ دکھاتے ہیں. ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے ایون ان مولویوں کو بھی رگڑا ہے کہ جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان پہ بھی پراپر ہمارے شوز پڑے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہم لوگوں نے ان ٹاپکس کو بھی کور کیا. سو ہمارا مطلب میں یہ کہتا ہوں, ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا, ہمارا اسٹینڈرڈ چینج نہیں ہوتا, ہمارا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. پرنسپلز, اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل, آئی وڈ سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر مولوی کر رہا ہے یا کوئی غلط ہے, چاہے ہماری اپنی ذات کرے, غلط چیز ہے. اور غلط لوگ ہیں, دیکھیں غلط لوگ ہر سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ کوئی سیگمنٹ سوسائٹی کا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پروفیشن اٹھا کے دیکھ لیں, اینی ڈپارٹمنٹ آف لائف, یو ٹیل می, یو نیم اٹ, کہ جس میں غلط لوگ نہ ہوں. سو ریلیجیس پیپل, آئی ایگری کہ دے آر سپوز ٹو بی دا بیسٹ رول ماڈلز اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل, لیکن اس میں بھی غلط لوگ ہیں, اس میں بھی ہپوکریٹس ہیں who have face and dress up like those who follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but they have a separate agenda, I would say. بالکل. تو ہمیں ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہے, ہمارا لینس قرآن و سنت کا ہے. ہم کہتے ہیں یار اگر یہ چیز ہمارے دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, تو پھر اٹس اے نو, چاہے جتنا مرضی آپ شور مچائیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ اصل میں یہ جو میڈیا کا سارا مسئلہ ہے نا, یہ ایک سلو پروسیس آف انڈوکٹرینیشن ہے. سلولی انڈوکٹرینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اور کانسیپٹس آپ کے اندر. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ میڈیا اور موویز اور ڈراماز کیا کرتے ہیں, بیسکلی یہ آرٹیفیشیل ایموشنز اور آرٹیفیشیل سچویشنز ہوتی ہیں, زیادہ تر ریالٹی سے دور ہوتی ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ایک خاص آبجیکٹیو ہوتا ہے ان کا مووی بنانے کا نا, انہوں نے اٹریکٹ اس کو کنونسنگ بنانا ہوتا ہے, انہوں نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے. بعد میں وہ ایسی سچویشنز کریٹ کرتے ہیں جو انسان کی ایکسائٹمنٹ کو پرووک کریں, اور انسان ایکسائٹ ہو, بندہ دیکھنے والا ویور, اور اس کو دیکھے, یعنی اس طرح سے مشہور ہو اور وہ ون کریں کسٹمرشپ. وہ اس آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوری لائن اور سچویشنز اور ایموشنز اور ایکسپریشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ڈراماز ہیں, یہ تو بہت آرٹیفیشیل ایموشنز ہوتے ہیں اس میں, بہت زیادہ, جس طرح سے عام طور پہ بندہ نیچرلی فطری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہوتا. لیکن اگر آپ ایک چیز 100 دفعہ دکھائیں نا ایک بندے کو, اور ہر طرف دکھائیں, ادھر بھی جاتا ہے تو وہی دیکھتا ہے, ادھر بھی جاتا ہے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ دیکھتا رہے یہی چیز, تو اس کو لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ریالٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے, فطرت سے ہٹ کے ان نیچرل ہو جاتی ہے. عمر بھائی, میرے ذہن میں نا ان لوگوں کی دو کانفلکٹنگ وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موویز جو ہیں یہ کچھ انفلوئنس کاز نہیں کرتی, دے آر جسٹ فار انٹرٹینمنٹ, بلا بلا بلا. دوسری طرف یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مووی ہم نے اویئرنیس پھیلانے کے لیے لگائی ہے, ٹھیک ہے, یا بنائی ہے, تو اویئرنیس بھی تو انفلوئنس ہی ہے نا. بالکل. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس نہیں ہوتا, یعنی دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے ہم فلانا افیکٹ جو ہے وہ کاز کر رہے ہیں. یہ جو نوم چومسکی کی بڑی مشہور کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ, اس میں وہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی ہاؤ میڈیا مینیپولیٹس یو اینڈ ہاؤ وہ ایک بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ایک نیریٹو کو آہستہ آہستہ پش کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ وہ آپ کا کنسینٹ مینوفیکچر کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ آپ کی رضامندی لے لیتے ہیں. پہلے نہیں ہوتی آپ کی رضامندی, پہلے آپ کہتے ہو یار یہ بڑی ابہورنٹ چیز ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہومو سیکشول پریکٹس ہے, انیشلی یو آر ویری مچ پٹ آف بائی اٹ, بٹ دین کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نا کوئی ایسا رول دکھاتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ اوکے یار مے بی آئی کین ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, مے بی آئی کین سی دی ادر سائڈ آف دا کوائن, مے بی آئی کین اپریشیٹ اٹ, مے بی آئی شوڈ سپورٹ اٹ, مے بی آئی شوڈ مارچ فار اٹ, مے بی آئی شوڈ. تو وہ آہستہ آہستہ نا چیزیں چینج ہوتی ہیں. دیٹس ہاؤ دے. لیکن لبرل ورلڈ میں تو سائنس کو بڑا زیادہ بگ اپ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کی یہاں پہ سائنٹیفک تھیوریز کہاں جاتی ہیں, کیونکہ بے تحاشا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہیں, اسٹڈیز ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ دا کانٹینٹ یو واچ اٹ انفلوئنسز یو. وہ بینڈیورا ڈال کا جو تھا وہ ہے, اور بے شمار اور بھی ہیں. دیکھیں جو ان کی میں نے آئی تھنک لاسٹ ویک جو ایک بک ریویو کیا تھا سینیکل تھیوریز کا نا, اس میں جو پورا اس بک کا پریمس ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی اس وقت ایک ووک ایجنڈا چل رہا ہے جہاں پہ جو پیور لبرل تھاٹ ہے نا, پیور لبرل تھاٹ
یہ کہتی ہے کہ ہر چیز ریزن اور ریشنلٹی کے بیس پر ہونی چاہیے. تو وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم اس لبرل تھاٹ سے بھی دور چلے گئے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ایجنڈاز آ گئے ہیں جو سائنس کو بھی نہیں دیکھ رہے. وہ کہتی ہیں جینڈر اسٹڈیز جو ہے یہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ سائنس اینی مور. پھر وہ بات کرتے ہیں ریس تھیوری جو ہے, کریٹیکل ریس تھیوری, وہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ, اب ریسزم کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ بینگ ریسسٹ ٹو افریقن امریکن فار ایگزامپل اگینسٹ بلیکس. پھر اس طرح سے وہ اور ڈفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب ہم نے اپنا وہ جو لینس تھا نا ریشنلٹی والا اور ریزن والا اور سائنٹیفک انکوائری والا, وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا. That's their entire thesis. Because it's based on your feeling. I feel like a male, I feel like a female. Now feeling is an intangible thing. Just like existence of God for you, it's like an intangible thing, and through science you cannot prove it. You know, and you say it does not exist. So your feeling also does not exist technically and scientifically. اچھا, اس کی مزے کی بات پتہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبرل ود کیپٹل ایل, جو لبرلزم جب آیا تھا نا, تو وہ میٹا نیریٹو کو چیلنج کرنے آتا. میٹا نیریٹو کیا کہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے, فار ایگزامپل اللہ کی بات ہے, آخرت کی بات ہے, سول کی بات ہے. تو یہ لبرل تھاٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس میٹا نیریٹو کو ہم نہیں مانیں گے, ہم ہر چیز نا ریشنلٹی اور ریزن کی بیس پر کریں گے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو کم فل سرکل. ہم نے کیا کیا تھا, انیشیل جو لبرل تھنکرز تھے وہ ریشنلٹی اور اس پہ گئے تھے, لیکن بیچ میں ہمارا ایک ریلیجن بن گیا وچ از دس انٹائر LGBT جینڈر اسٹڈیز جو نا کریٹیکل ریس تھیوری وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہمارا ایک ریلیجن, ایک کلٹ بن گیا. ہمارا اس پہ بلیف ہو گیا ہے وداؤٹ اینی ریشنل ایویڈنس, اور اب ہم اس کے لینس سے باقی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے لینس سے لوگوں کو کینسل کرتے ہیں کہ اب اس کو شٹ اپ کرا دو, اس کو بولنا نہیں چاہیے, ٹویٹر پہ اس کو بند کرو, اس کو فلاں جگہ پہ کینسل کرو, ڈیو شپیل نے ایسے کیوں بول دیا, اس نے ایسے کیوں بول دیا. اب کسی کو وہ جو انیشیل فریڈم آف اسپیچ تھا وہ نہیں رہا, اب لوگ سینسر ہوتے ہیں. لیکن ان کے ریلیجن میں وہ فاؤنڈیشن ابھی بھی شیکی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو اسلام ہے, ہم تو وین ایور وی ہیو اے پرابلم وی گو بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث وچ از ناٹ چینجنگ. لیکن ان کا یہ جو درمیان میں آ کے ریلیجن بنا ہے یہ ہپوکریٹیکل ہے کیونکہ اٹ کیپس چینجنگ ان ڈفرنٹ سچویشنز, دے ہیو ڈفرنٹ رولز. کیونکہ انہوں نے نا اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اب آپ کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ فار ایگزامپل وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دیر از اے پیٹریارکی. ٹھیک ہے, دیر از اے پیٹریارکی, مین ہیو سم ہاؤ اسکیم ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو برنگ ڈاؤن دا فیمیل, نمبر ون. نمبر ٹو, کوئر تھیوری اور یہ جو آپ کا جینڈر اسٹڈیز, اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ ہومو سیکشول فریڈمز ہونے چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, LGBT ہونا چاہیے, ہر بندہ اپنے آپ کو جیسے مرضی آئیڈینٹیفائی کرے وہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی. اب اس کے پیچھے کوئی سائنس نہ ہو, سر پیر نہ ہو, دے کوڈنٹ کیئر لیس. اسی طرح سے جو آپ کی ریس تھیوری ہے اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ نہیں, وہ یعنی ریسزم کبھی کسی گورے پہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہے, گورے پہ ریسزم, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی افریقن امریکن کسی ایسے نیبرہڈ میں جہاں پہ وہ میجورٹی میں اور یہ مائنورٹی میں گورا ہے, یہ ہراس ہو جائے, لیکن وہ کہیں گے یہ ریسزم نہیں تھا, یہ کچھ اور تھا. اچھا, پھر ٹیررزم صرف مسلمان ہی کرے گا وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزیں نا انہوں نے اپنے پاس ڈیسائیڈ کر لی ہیں. اب آپ ان کو جو مرضی دلائل دے دیں, they are not going to listen to that because they've already made up their mind. And this is why that book جو cynical theories ہے اس کے جو آتھر ہیں یہ بھی تو گورے ہی ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یار let's go back to liberal values. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ let's go back to that, کیونکہ ہم لوگ now we are not in, ہم اس انکوائری کے پروسیس میں نہیں ہیں, ہم نے سائنس کو ڈینائی کر دی ہے ہم لوگوں نے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی فار ایگزامپل سیکس اینڈ جینڈر, یعنی جوڈتھ بٹلر جو ہیں تھرڈ ویو فیمنزم کی آتھر ہیں, وہ جب کہتی ہیں کہ جی سیکس اینڈ جینڈر آر بوتھ سوشل کانسٹرکٹس, سو بیسکلی آپ نے تو اٹھا کے پوری سائنس ہی اٹھا کے باہر پھینک دی نا. آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی انسان پیدا ہوتے ہیں, مرد اور عورت پیدا نہیں ہوتے. یعنی جو گڑھا کھود رہے تھے اب وہ اس میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی دفعہ جب گر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چینج کرنا پڑتا ہے ان کو, اپنا نیریٹو, وہ چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی انسان کی جو تھنکنگ ہے نا وہ فلاڈ ہی ہوتی ہے, وہ ایبسلیوٹلی کریکٹ نہیں ہوتی عام طور پہ. ایبسلیوٹلی کریکٹ صرف کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کچھ چیزیں, فنامناز, ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہمیں اکثر سمجھ نہیں وہ آ پاتی کیونکہ اس میں اتنی ڈیپ یا اتنا ڈیپتھ ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہمارا جو اسکوپ آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول تک پہنچا نہیں ہوتا. ہمارا نالج وہ اللہ یا کوئی بہت ہی اللہ کی توفیق سے کوئی بہت ہی اوپر ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے. تو ہمیں یہ کم از کم ہمارے لیے آسانی ہے ایز اے مسلم خاص طور پہ کہ ہمارے پاس ایک مورل اینکر ہے پراپر. وٹ ایور سچویشن وی آر ان, ہمیں کبھی کبھار سمجھ نہیں بھی آتی بٹ وی اسٹک ٹو دیٹ. الحمد للہ وی آر پروٹیکٹیڈ. ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلتے جس میں یہ جیسے آپ ابھی مینشن کر رہے تھے, یہ لوگ بار بار اپنی کچھ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں
اس میں سلپ ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی ان کا کام خراب ہو جاتا ہے, پھر ان کو چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ان کا ایجنڈا آگے ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے LGBTQ اور ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے. تو ابھی گے بار پہ حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہیٹ کرائم ہے, شور مچ جاتا ہے, بہت شور مچ جاتا ہے, لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو خود گے تھا, نان بائنری تھا, ٹھیک ہے, یا خود انہی کی کمیونٹی میں سے تھا, تو آل آف اے سڈن وہ سارا فلڈ جو ساری ویو تھی وہ ٹھس ہو جاتی ہے, وینشز اوے. اچھا دیکھیں, یہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ باؤنڈریز کو پش کرنے پہ آتے ہیں نا, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ یہ مووی جو ہے اٹس پشنگ باؤنڈریز, آپ جب باؤنڈریز کو پش کرنے پہ آتے ہیں پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا کوئی, جس طرح آپ نے کہا نا, مورل اینکر کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں جو ریسنٹ بیلنسیاگا کا جو اسکینڈل بنا اور جو کنٹروورسی تھی, آئی مین لک ایٹ ہاؤ شاکنگ اینڈ ہاریفائنگ دیٹ از. اور یہاں پہ ہم پکچر ڈسپلے کرتے ہیں, آئی مین دس از وائی دس, یہ جو آج کی پوڈ کاسٹ ہے یہ ہم نے 18+ رکھی ہے, کیونکہ اس میں کانٹینٹ ہی ایسا ہے کہ مطلب دس از ویری شاکنگ کہ کلودنگ لیبل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ بچوں کو فیچر کر رہا ہے ایک فوٹو شوٹ میں, اور اس فوٹو شوٹ کے اندر وہ دکھا رہا ہے کہ جو بچوں کے پاس جو سامان ان کے پڑا ہوا ہے اور جو گیئر ان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا وہ گیئر ہے جو کہ بہت ایکسٹریم قسم کی جو پورنوگرافک یا سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے اس میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو دے ہیو بیئرز ان دیٹ لیدر ٹائپ کا آؤٹ فٹس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ ایکسیسریز ہیں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں علی بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کوئی فوٹو شوٹ اگر کرتے ہیں تو وہ کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتا, اسپیشلی جہاں پہ آپ نے پروڈکٹس ایک پروڈکٹ اس طرح پلیس کیا ہو, یو نو ایگزیکٹلی واٹ یو ڈوئنگ. سو واٹ ڈid they do in that? They put a child in there with a teddy bear dressed in that type of sexualized attire. Secondly, اس ٹیبل کے اوپر لیگل ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا ریلیٹڈ ٹو چائلڈ پورنوگرافی. یعنی ٹیبل کے اوپر ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن تھی, ایک کیس ہوا تھا, اس کیس کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ جو سارا سامان پڑا ہے وہ ہے, اور ایک پکچر آئی, دوسری آئی, اب انہوں نے ایک پروڈکٹ لائن پوری دکھانی تھی, اب اس کی پوری ایک تھیم ہے. اچھا, جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی واٹ دی ہیل از دس, یہ آپ نے کیا دکھایا, واٹ از دس, یعنی بچوں کو آپ دکھا رہے ہو اس قسم کی اوورٹلی سیکشولائز ایکسٹریم, وہ جو ایکسٹریم جو گرافک پورن ہے اس کی اس میں دکھا رہے ہو آپ, واٹس رانگ ود یو پیپل. تو اس پہ جو بیک لیش آیا, اچھا اس پہ کیا ہوا کہ جو فار ایگزامپل سیلیبریٹیز وغیرہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے, انہوں نے نا بڑا ہلکا رسپانس دیا کہ یو نو وی شوڈ پروبیبلی ریویو آور ڈیسیژن ٹو ورک ود دیم. بھائی یہ تو آپ کلیئر کٹ کینسلیشن. اچھا بیلنسیاگا نے کیا انہوں نے سو کر دیا جو سیٹ ڈیزائنر اور فوٹوگرافر تھا فار $25 million. اور but the point is کہ it's not about the photographer جو ہے نا وہ کوئی آپ کا کریٹو مائنڈ نہیں ہے, وہ آتا ہے پکچرز کھینچتا ہے. سیٹ ڈیزائنر جو ہے وہ انسٹرکشن لے گا نا, آرٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ جس طرح ہمارا ابھی تو سیٹ لگا ہوا ہے نا, یہ بھی ہمارا ایک بنا ہوا ہے مولوی نیریٹیوڈ کا پورا وائب ہے. اب جب ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو we talked about it کہ یار ہم لوگوں نے کیا تھیم دینی ہے, what do we want to show, what do we want to do. So we talked about it and then I would say کہ یار یہ آئیڈیا ہے علی, یار آپ اپنی ٹیم کو لیں, ایگزیکیوٹ کریں اس کو, لیٹس میک اٹ ہیپن, ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو تھیم ہے اس کے مطابق چلیں گے, تو آئیڈیا تو جنریٹ ہوگا پھر ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں آپ اور بس ہم کر لیں. فل اتھارٹی ہے, وہ جو مرضی کر کے لگا بھی دیں اور ایڈورٹائز کر دیں, کوئی اپروول میکینزم نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایسا سو بیلنسیاگا جو ہے وہ اتنے آرام سے کھسک نہیں سکتا اس پوری چیز میں سے کہ جہاں پہ صرف آپ نے ایک اپالوجی ڈال دی, آلدو انہوں نے پکچرز ڈیلیٹ کی, انہوں نے اپالوجی ڈال کے اس کا لے کے انہوں نے اوپر وہاں پہ لگا دیا اپنے انسٹاگرام پہ, بٹ بائی ناؤ دا ڈیمیج از آلریڈی ڈن, اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ آلریڈی سامنے آ چکا ہے. اور ضیاء بھائی انہوں نے 2 انسیڈنٹس زیادہ مشہور ہوئے تھے, اس کی وہ اپالوجی اور ہم سو کریں گے یہ کر کے دیا, لیکن جو پوڈ کاسٹرز ہیں نا, جو کرٹیکس ہیں جو اس وقت اس کے اگینسٹ بنے ہوئے ہیں, امریکن ایون میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں کہ 4 ڈفرینٹ چیزیں ہوئی ہیں. یہ آپ نے ایک مینشن کیا وہ بچے کا ٹیڈی بیئر کے ساتھ, پھر ایک وہ سپریم کورٹ کا ڈاکیومنٹ کی آئی, پھر ایک اور ایڈورٹیزمنٹ میں ایک بک پیچھے پڑی ہوئی تھی پیڈوفیلیا سے ریلیٹڈ اور وہ ویزیبل تھا, اور ایک چوتھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. 4 چیزیں ان کی سامنے آ چکی ہیں, تو دے آر سیئنگ دیٹ 4 things coming up to the surface is no coincidence کہ جی وہ مسٹیک سے پتہ نہیں چلا ایسے ہی ہو گیا. یار ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ضیاء بھائی ہم اتنے زیادہ حیران کیوں ہو رہے ہیں, why is the world so surprised on this, کیونکہ بچوں کا یہاں پہ ڈائریکٹ معاملہ بھی ہے. we know this for sure کہ all of this is being driven from which community,
فرام سیٹنک کمیونٹی. Yes, ٹھیک I ہے, wanted to وہ آپ نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا, پتہ نہیں کون سا بڑا پرانا ویڈیو ہے جو سیٹن ورلڈ ہے, کہ جس میں آپ الومیناٹی کے ممبر ہوتے ہیں, وہاں پہ کیسی کیسی پریکٹسز ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ ریپس ہوتے ہیں, بچوں کو مارا جاتا ہے, ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. آئی ایم سیئنگ دس آن اسکرین. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سب وہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے کہ جو شیطان انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہے. یہ جو آپ ریفر کر رہے ہیں یہ ویڈیو کسی یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ ایکچولی ویڈیو اس پہ 90 منٹس آسٹریلیا کا جو ایک شو تھا وہاں پہ آیا تھا, اینڈ دے ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ 60 منٹس کے اوپر آیا تھا, اینڈ دے ریئلی انکورڈ دا ہول سیٹینک کلٹ بیہائنڈ ا لاٹ آف, جس کو SRA کہتے ہیں کہ سیٹینک ریچول ابیوز کیسز تھے, ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کنفیوز ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں دیکھ کے, اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بھی جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے, یا وہ شخص جس کو بصیرت نہیں بھی دی اور وہ جاننا چاہتا ہے, کم از کم وہ ویڈیو دیکھ لے. آئی سویئر وہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم پہ جو جلگا رہا ہے یہ بیسیکلی آ کہاں سے رہی ہے. یو نو اٹس سلولی we're slowly and gradually moving towards that. پہلے وہ heterosexual relationships بہت زیادہ دکھائے, فحاشی دکھائی جو نارمل فحاشی تھی, جس کو میں نارمل فحاشی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد ہوموسیکشولیٹی کی طرف, اب پیڈوفیلیا, اس کے بعد گوشت بھی کھانا انسان کا, اور ہر طرح حد نہیں ہے نا اس کی. شارٹ سمری آپ we're going towards that actually. شارٹ سمری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا نا یہ پورا سینیریو کیا ہے, تو پلیز اس کو سمجھ لیں کہ ایلومیناٹی یعنی شیطان, سب سے پہلے شیطان پہ چلے جائیں, ابلیس, Satan worshippers نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. دے ڈو پلاننگ آن ڈیلی بیسز, اس کا جو تخت ہے جہاں پہ بھی شیطان کا, ابلیس کا, دے ڈو پلاننگ اینڈ دے سینڈ ڈسپیچز. آئی ایم کوٹنگ حدیث, آئی ایم ٹیلنگ دا مفہوم آف حدیث, کہ دے پلان اینڈ دین دے سینڈ ڈسپیچز ٹورڈز ہیومینٹی. کام کہاں خراب کرنا ہے اور کیسے ایجنڈا, یعنی ان کی طرف سے بھی ایک ایجنڈا آتا ہے کہ یہ پھیلانا ہے, ہم نے عام کرنا ہے. اور ان کا جو ٹول ہے انسانوں میں, ایک جو ٹول ہے وہ ایلومیناٹی ہے. دے ایگزسٹ, جیسے کہ آپ نے اس ڈاکیومنٹری اس کی بات کی, اور بہت سارے ایویڈنسز ہیں. شیطان کا پلاٹ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ سلولی اور گریجولی لے کے چلتا ہے. اچھا دیکھیں سینیریو, سب سے پہلے حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دے ڈو پلان اینڈ دے آر, یہ نہیں کہ ایسی شیطان ہے ایسے رینڈملی پھر رہا ہوتا ہے, بس پھر رہے ہوتے ہیں اس کے چیلے اور بس سے ڈالتے رہتے ہیں, ایسے نہیں ہے, پلاننگ ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے ایک اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے ایلومیناٹی, انسانوں کو کرپٹ. اچھا اس ایلومیناٹی نے یہ کیا ہوا ہے, ایک وہ بہت رچ لابی ہے جس میں زائنسٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں جیوز کی بات نہیں کر رہا, یہ لوگ اکثر مکس کر جاتے ہیں. جیوز ایک علیحدہ بات ہے, جیو ہونا, زائنسٹ ہونا علیحدہ چیز ہے. رچ لابی اس کو بیک کرتی ہے اور وہ ایکسٹریملی پاورفل ہیں, اور وہ نیکسٹ لیول پہ سیلیبریٹیز یا جو انفلوئنسرز ہیں جتنے بھی, اس میں یہ بیلنسیا جیسے میوزک انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے فلم انڈسٹری اور سیلیبریٹیز جو بھی ہیں, ان کو وہ پچن کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اور ان کو مے بی جو میں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے ابھی تک کہ تھریٹ بھی ہوتا ہے ان کے لیے, ان کو بہت زیادہ, they cannot escape out so easily. وہ جو پینڈا آئیز ہیں, بلیک آئیز, اس کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا ہے کہ جو سیلیبریٹیز میں بھی اکثر نظر آیا کہ لوگوں کی جو ہے نا یہاں پہ وہ بیسیکلی ایک پنچ ہے جو ایلومیناٹی ورلڈ میں اگر آپ رولز ٹھیک سے اوبے نہ کریں تو دے پنش یو لائک دیٹ. یس, تو وہ ان کو الگ بناتے ہیں نیکسٹ لیول پہ. اور سیلیبریٹیز انفلوئنسرز چونکہ ان کو زیادہ تر میجورٹی جو ہے انسانوں کی وہ فالو کرتی ہے, دس از ہاؤ دے اسپریڈ اٹ. تو یہ اور یہ بچوں والا جو آپ نے ریلیٹ کیا, یہ اس بیلنسیاگا کے جو بک آپ بتا رہے ہیں نا, وہ بک ایگزیکٹلی اسی بارے میں, اس کے جو اگر آپ امیجز دیکھیں نا جو آپ بتا رہے ہیں پیچھے بک پڑی ہوئی تھی جو, اس کے بارے میں جب میں نے گوگل کیا, سرچ کیا, تو جو امیجز سامنے آئے وہ بچوں کی پینٹنگ ہے. وہ جو آرٹسٹ ہے اس بندے نے بچوں کی کچھ پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں جو کہ نیکڈ ہیں بچے, اور کسی پکچر میں وہ دوسرے بچوں کا گوشت گھسیٹ رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. عجیب. آپ اس کو تھوڑا سمپل ٹرمز میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. یہ جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, چھوٹے بچے ہم سب کے بچے ہیں الحمدللہ, وہ اور پورنوگرافی اور چھوٹوں بچوں کے ساتھ ایسا ایکٹ, پیڈوفیلیا, دس از, ایک ہوتا ہے نا آپ گیز اور ہوموسیکشولس کی بات کریں جو گرون اپ ہیں, چلیں وہ ایک بچپنے کی ایج سے نکل گئے ہیں, اٹس ایکسٹریملی غلط, ایکسٹریملی رانگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ایک ہوتا ہے وہ گرون اپ ہیں, ایک ہے بچے معصوم
جنہوں نے ابھی دنیا کو جاننا ہے, سیکھنا ہے, ایکسپیرینسز, لینگویج, پتہ نہیں کیا کیا سیکھنا ہے, بالکل ان کو وہ معصوم ہے. ایون ہمارا دین جو ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ معصوم رہتا ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اللہ کی طرف سے. ایون اس فوٹوگرافی میں جو 2 بچے ہیں, مجھے تو ان کو دیکھ کے ترس آ رہا تھا. میں نے جب زوم ان کر کے اس بچی کی تصویر دیکھی, مجھے ترس آتا ہے کہ اتنی معصوم بچی ہے یار, اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. جو پیرنٹس ہیں نا وہ اب اپنی, کیونکہ دس از ویری ویری بیڈ پیرنٹنگ, رائٹ, دس از آل ٹیریبل پیرنٹنگ. جب ہم کہتے ہیں کہ جی دے کمنگ فار یور کڈس, اب آپ اپنے بچے کو ولنگلی وہاں پہ لے کے جا رہے ہو تھوڑے بہت پیسوں کے لیے, آپ اس کو ایک ایڈ میں فیچر کر رہے ہو. جس طرح عمر بھائی نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں نا مکس ہو کے نا گند بڑھ جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل ایک ہے کہ آپ کی ایک ایکسٹریم سیکشول فیٹش ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ آن اٹس اون, دیٹس یعنی وہ ایک سپریٹ چیز ہے. اچھا, پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کے بچے ہیں وہ اور یہ چیزیں ساتھ آ گئی ہیں, اسی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ سیکس ٹوائز اور اللہ معاف کرے جو جو چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, پھر آپ کا ایک لیگل ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جو کہ اس پورنوگرافی, چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف ڈیسیجن تھا, اس کے اوپر بات پڑی ہے, پیچھے کتاب پڑھی ہے جو کہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ٹوگیدر میک اٹ ویری میسی, بیکاز یعنی یہ ایسا, مطلب وہ چیزیں جو دے ڈونٹ گو ٹوگیدر, دیز تھنگس ڈونٹ گو ٹوگیدر, ان کو آپ نے ساتھ کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح ابھی ہم الومیناٹی ان کی بات کر رہے ہیں, ہالی ووڈ کے اندر نا یہ بڑی ویل نون بات ہے کہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, اور اس کی ایگزامپلز ہیں, اگر آپ سرچ بھی کرنا چاہیں. ایک بڑا مشہور ایکٹرس تھا 1980s 90s کا, کوری فیلڈمن, اس نے پورا ان کو ایکسپوز کیا کہ وہ جتنا بچپن میں ابیوز ہوا ہے, اینڈ ہی لٹرلی سیڈ کہ آئی واز می ہم اینڈ ادر چائلڈ ایکٹرز ور پاسڈ اراؤنڈ ان پارٹیز, یعنی ایک ڈائریکٹر سے دوسرے کے پاس, پروڈیوسر کے پاس, ایگزیکٹو فلانے کے پاس, یہ وہ کہتے ہیں وی ور پاسڈ اراؤنڈ, بیکاز وہ ایک اپنی سیکشول ڈیجنریسی کے اندر اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ ناؤ دیئر فیٹش بیکمز دس. ڈرو بیریمور کے بارے میں, یعنی وہ لڑکی تھی 12 سال کی عمر میں, شی بیکیم اے کوک ایڈکٹ, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب کوکین لیتی تھی. کیون اسپیسی کا کیس ہوا, بہت سارے کیسز ہیں جو کہ سامنے آئے جہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ دیر از اے ہیوج انفلوئنس آف چائلڈ پورنوگرافی, چائلڈ ابیوز, پیڈوفیلیا ایون ود ان ہالی ووڈ. اور دیکھیں جب انہوں نے اس چیز کو پش کیا نا, اب یہاں پہ یہ اس چیز کو اب نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. دس از ناؤ دا فرسٹ اسٹیپ فار دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہوئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں MAP, میپ, ٹھیک ہے, مائنر اٹریکٹڈ پرسن. ٹیڈ ایکس پہ 2 ٹاکس ہیں جو کہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ ایک سیکشل اورینٹیشن ہے, اور کوئی بندہ بھی جو کہ ایک لبرل کوٹ ان کوٹ مائنڈ کا ہے نا, وہ پیڈوفیلیا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کسی منہ سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے پرنسپلز قرآن و حدیث ہے نا, آپ کس منہ سے ڈیفینڈ کریں گے پیڈوفیلیا؟ آپ کہیں گے نہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بات سنیں, آپ بلیو کرتے ہو کنسینٹ کے اندر کہ اگر لوگ اگر کنسینٹ ہے تو ٹھیک ہے, یعنی اسی لیے آپ نے کہا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اوکے ہے کیونکہ دونوں کا کنسینٹ ہے. ہمارے یہاں اوکے نہیں, ہم تو کہتے ہیں نکاح ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا 2 مردوں کے بیچ میں تعلق بھی کنسینٹ سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر اڈلٹ اور بچے کا ہو رہا ہے, جو اور اڈلٹ وہ جو کہتا ہے کہ آئی ایم اے مائنر اٹریکٹڈ پرسن, کتنا پیارا ورڈ ہے نا کہ آئی ایم اے مائنر, میں مجبور ہوں کہ میری تو دیکھیں میری تو اورینٹیشن ہے ہی ہے, میں تو اس طرح میں ہوں ہی ایسا, آئی ایم بورن دس وے. اب یہ بھی آپ کہہ دیں گے, اور آپ یہ کہیں کہ میری اورینٹیشن, اب آپ مجھے ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, میں ان کو فیور بھی دوں گا, میں ان کو ٹوائز بھی لے دوں گا, میں ان کو, بچہ خوش رہے گا, بچے زیادتی نہیں ہوگی, بچہ کنسنٹ سے کرے گا, اور یہ ہمارا ایک وہ ہوگا. اب یہ اس چیز کو آپ نارملائز کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ لے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ابھی جو خطوات شیطان ہیں یہ آرام سے ہوتے ہیں, یعنی ایک سیڑھی پہ پھر دوسری سیڑھی پہ. تو ابھی LGBT والا معاملہ اتنا ہائپڈ اپ ہو گیا کہ اب اس کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن جو ہے وہ پیڈوفیلیا ہے. ہم لوگ ابھی ویسٹ میں آپ دیکھیں نا, ابھی ہم پاکستان کو چھوڑ دیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی LGBT والی بات کر رہے ہیں یہ آپ کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن یہی ہے. بیکاز ویسٹ میں تو LGBT اتنا پھیل گیا, گے پرائڈ پریڈ یہ وہ, کہ اب ان کے لیے وہ تو سیلنگ پہ پہنچ گیا نا کہ گے میرجز ہو رہی ہیں, کپلز وہاں پہ فلاں کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو اب اس کے بعد کہاں جائیں, اب اس کے بعد پیڈوفیلیا. آپ اپنے آپ کو ایک سیکشل اورینٹیشن کے طور پہ لے کے جائیں, آپ کے ہم بھی ایک سیکشل مائنورٹی ہیں, ہم بھی پسے میں, ہمارے بھی احساسات ہیں, ہمارے جذبات ہیں, ہمیں الاؤ کیا جائے. اللہ معاف کرے, کل کو اگر یہ آتھرائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہاں کریں گے؟ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں مینشن کر دوں کہ جس طرح آج پیڈوفیلیا کے بارے میں ہمارا فیئر ہے اور ریپلشن ہے اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی, نان مسلم کمیونٹی میں 20 سال بعد, یہی ریپلشن کبھی LGBTQ کے بارے میں تھی. بالکل تھی, 1980s تک تھی, 80s 90s میں تھی, اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی تھی, بالکل تھی. اور لیکن وہ ٹائم کے ساتھ کم ہوئی ہے. ان لوگوں نے ختم کیا اس کو, ختم, میں یہ کہہ رہا ہوں ختم تو نہیں ہوئی, خیر
اس سوسائٹی میں ابھی بھی ریپلشن بہت زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں, لیکن پیڈوفیلیا اس کی لاجیکل پروگریشن ہے جی. اور آج سے 20 سال بعد آپ اگر سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ کافی ایکسیپٹیبلٹی آ چکی ہوگی, پتہ نہیں, جس طرح سے آپ نے بھی ایکسپلین کیا پیڈوفیلیا کے بارے میں, نعوذ باللہ نیو جینز نکل آئے ہوں گے, یو نو, such a bad, I mean it's one of the worst I think of all of this gand جو which we have discussed, یہ LGBTQ transgenderism اور whatsoever فحاشی, it's the worst of this all. اگر بچوں کے ساتھ کوئی بندہ کرے جو معصوم جانے ہیں, جنہوں نے, دیکھیں یہ وہ کرائم ہے جو پنشبل بائی ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بچے کے ساتھ, یار مطلب آپ کی کون سی ہیومینٹی ہے, کون سے ہیومن رائٹس ہیں یہ بچوں کے بارے میں. مطلب ایون میں تو کہتا ہوں کہ ایک بندہ اس کو باقاعدہ گرومنگ کہتے ہیں, کہ بچوں کو آپ گروم کر رہے ہیں, یو گرومنگ کڈز ٹو دس سیکشول کائنڈ آف ایکٹیویٹی, رائٹ. بچوں کو چھوٹی عمر سے اس طرح کی فلمیں دکھا کے, اس طرح کا کانٹینٹ دکھا کے, چیزوں سے ایکسپوز کر کے, یو گرومنگ دیم کہ وہ آپ کے لیے پریپ اپ ہو جائیں. دیکھیں سیٹنزم کی ہم نے بات کی کہ کیوں یہ سب سیٹینک ہے. چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لوے جو ہے, اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی, اور پھر آگے جا کے اور بھی لوگوں نے اس کو یوز کیا کہ ڈو ایز دا ولٹ, ٹھیک ہے, جو آپ کی مرضی آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. ایلسٹر کراؤلی جو تھا یو کے میں, وہ بھی یہ کہتا تھا. تو ڈو ایز دا ولٹ کا کیا مطلب ہے کہ ڈو ایز یو وش. اور اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جو لبرل پرنسپل ہے اور ایون جو سیٹنزم ہے, اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرسوٹ آف پلیجر. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیجر از اکول ٹو ہیپینیس. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیجر کو, اپنی ہوا کو, اپنی شہوت کو پرسو کریں گے, وچ ول گیو اس ہیپینیس, بٹ دیٹ از ناٹ ہیپینیس. یعنی آپ یہ کہتے ہو کہ صرف چسکے لے کے نا میں زندگی میں خوشیاں لے لوں گا. اب آپ کی چسکے لینے کی حد کیا ہے؟ حد کوئی نہیں ہے. حد صرف یہ ہے کہ دو پارٹیز جو بھی ہیں, کچھ بھی آپ پلیجریبل کام کرنا چاہتے ہو, آپ اور وہ راضی ہوں تو دیٹس اوکے, دیٹس آل گڈ. تو راضی ہو کے آپ کچھ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں آپ یہ بھی اپلائی کریں, ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. آپ اپنی ڈیزائرز اور ہوس کے پیچھے چلتے رہیں گے, اگر اپنی خواہش ہو, جیسے آپ نے کہا چسکے لے کے, تو آپ اپنی ہمیشہ وہ پوری کرتے ہیں. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق آپ کا ایک وقت جلدی آ جائے گا جب آپ کو نا اس میں مزید مزہ نہیں آ رہا ہوگا. آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے نا مارجنل ہوتی جائے گی, مارجنلائزڈ ہوتی جا رہی ہے, وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ناؤ یو نیڈ سم تھنگ نیو. So now you need something else to and or something bigger, جس ڈرگس کا. اچھا, وہ ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جو یہ سینیریو چلا آ رہا ہے نا, یہ کیوں کرتے ہیں آخر الومیناٹی, یا شیطان کیوں چاہتا ہے کہ فحاشی ایک چیز سمجھ آتی ہے, پھر یہ ہومو سیکشولیٹی نیکسٹ لیول ہے, اس سے پھر بچوں کا معاملہ پیڈوفیلیا, یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اللہ کا ایک ٹیچنگز ہے, پوری گائیڈنس ہے, جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کو بار بار سدھارتے رہے, ٹھیک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے رہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ ایک نظام اسٹیبلش, ٹیسٹ ہے پورے دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ ہے, چونکہ فری ول ہے, لوگوں کی فری ول کے ذریعے اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے اصل میں. اور اللہ کی بات جس میں یہ ہے کہ جی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, انسان کو حق پسند ہونا چاہیے, انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, اخلاقیات اور اچھے کام کرنا, جس سے ایک مورل, ایتھیکل, بیوٹیفل سوسائٹی ول بی کریٹڈ. ایکچولی اللہ یہ چاہتے ہیں انسانوں کی فری ول کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے بائی فورس تو وہ تو ہو جاتا, لیکن شیطان اس کے اپوزٹ چاہتا ہے. جب یہ اس طرح کا, یعنی چھوٹا موٹا گند نا, چوری کر لینا, کسی سے بزنس ڈیل کر کے تو اس کو دھوکہ دے دینا, یہ چھوٹا شاید رہ گیا ہے معاملہ. بڑی سوسائٹیز کو تباہ کرنے کے لیے نا, مجھے جو سمجھ آتی ہے, یہ ہومو سیکشولیٹی, پھر اس سے نیکسٹ لیول پیڈوفیلیا, اس کو نارملائز جب آپ کر دیں گے تو جو بچوں کی جنریشن خراب ہو چکی ہوگی. مثال کے طور پہ بچہ جب ابیوز ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا, اگر ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, ایک وقت ایسا آ جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اور یہ پیڈوفیلیا کہ جی یہ تو ہم مجبور ہیں, یہ تو ایک اورینٹیشن ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں, یوں کر کے لاز بن جائیں اور پروٹیکٹڈ بائی لا ہو جائے. جب ایک جنریشن میں ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, وہ جب بچے بڑے ہوں گے اور سوسائٹی کو سنبھال رہے ہوں گے, وہ کوئی سوسائٹی ہوگی, وہ تیس نیس ہو چکا ہوگا, اللہ کا نظام بن جائے گی, جہنم, دنیا جہنم بن جائے گی. عجیب, اٹ ول بی کریزی. بیمار اس میں کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. یو نو, ایسا نہیں ہوگا کہ اچھے لوگ ہوں گے اس وقت, بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. لگتا ہے یہ وہی سوسائٹی ہوگی.